مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آستانہ عالیہ چورا شریف کے زیب سجادہ جناب عزت مآب پیکر محبت پیکر شفقت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید احمد ثقلین حیدر شاہ صاحب دامہ برکات القدسیہ کو دعوت دے رہا ہوں. اب اس رنگ سے مدح رسول دوسرا ہو، انداز جدا ہو، فکر جدا ہو، لہجہ جدا ہو، الفاظ ہو قرآن کے اور فکر رسا ہو، لہجے میں محمد کا گدا بول رہا ہو. حضور کے آل پاک استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر. سرکار کی آل کی محبت ہم سب پہ واجب ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیل، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. سلام حضور کی آل پر ہاتھ بلند کرے، ہاتھ اٹھا لے، حضور کی آل کا استقبال کیجئے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر معبرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام حمد و ثنا اور تعمید و تقدیس اس مالک روز جزا کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنایا. لامحدود درود و سلام اور نعت و توصیف سیدہ آمنہ کے لال اور ہم غریبوں کے لجپال کی بارگاہ میں، جن کی عظمت اور رفعت، محامد و محاسن، فضائل، خصائل، شمائل میں سے کسی ایک کی وسعت کا احاطہ کرنا نہ آج تک کسی انسان کے لیے ممکن ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. ہوئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. نور آنکھوں میں، چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوش بختوں کی. خلد کہتے ہیں جنت کو. خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوش بختوں کی، میری سرکار کے سب ماننے والے ہوں گے. آج کی یہ مبارک، یہ بابرکت، یہ پاکیزہ، یہ وجد آفرین، یہ روح پرور، یہ فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ، محفل نعت جو اپنی روح پرور کیفیات کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. دوستو، جب بہار کا موسم قریب آتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر ایک درخت پر، ہر ایک پودے پر نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، نئے پھول کھلتے ہیں، خوبصورت پھول کھلتے ہیں، فضا خوشگوار ہو جاتی ہے، خوشبودار ہو جاتی ہے، مہک آنے لگتی ہے. بہار کی آمد کی نشانی یہ ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں تازہ ہو جاتے ہیں، سبز ہو جاتے ہیں. یہ بہار آنے کی نشانی ہے. اب بیٹھ جائیے اللہ خوشی کرتے. تو جب ربیع الاول شریف قریب آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے چہروں پر بہار آ جاتی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کے چہروں پر بہار آ جاتی ہے. وہ درخت بہار آئی ہو تو خزاں زدہ ہو، نہ اس پر پھول ہو، نہ وہ سر سبز ہو، تو سمجھ لیجئے کہ
शरीफ जब करीब आ रहा हो या आ चुका हो, जिसके चेहरे पर बहार ना हो, जिसके चेहरे पर खिजा हो, समझ लो कि उसका रिश्ता गुंबद खजरा से या कमजोर हो गया है या टूट गया है। जिनके चेहरे पर बहार हो, समझ लो वो कमली वाले आका के गुलाम है, उनका ईमान भी मजबूत है, उनका गुंबद खजरा से राब्ता भी मजबूत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, खूबसूरत ईमान अफरोज वजद अपनी नातों से नाखान हजरात ने हमारे गुरु अज़हान को मुनव्वर किया और बिलखसूस आसफ एक कसीदा शरीफ के शेर पढ़ेंगे, उसी हवाले से बात करता हूँ, फिर आगे खत्म करूंगा। सरजमीन मिस्र है, वहां पर एक शख्स है जिसका नाम है शर्फुद्दीन। नात पढ़ने का सिला क्या मिलता है, याद रखिए, नात सुनना ये किसकी सुन्नत है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। और नात पढ़ना ये किसकी सुन्नत है? ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम की सुन्नत। हजरत हसन बिन साबित मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर पर बैठकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ा करते थे, हुजूर सुना करते थे। हजरत नाबिगा अल-जादी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 200 अशआर पर मुश्तमिल नात को पढ़ा, हुजूर की बारगाह में पेश किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नात समात फरमाई तो कहा, नाबिगा अल्लाह तेरे चेहरे की रौनक को सलामत रखे। और हजरत नाबिगा एक तवील उम्र पाई आपने, आपका जो दांत गिरता दुआए मुस्तफा का असर था, वहां नया दांत निकल आता। आखिर वक्त तक हुजूर की दुआ का असर रहा, चेहरा तरोताजा रहा और बहार रहा। तो बात हुई थी शर्फुद्दीन से। मिस्र का एक शख्स है जिसका नाम है शर्फुद्दीन, उसका जिस्म फालिज ज़दा हो गया। मैं बात वाक़े को बहुत मुख्तसर बयान करूंगा। जिस्म फालिज ज़दा हो गया, काम करना छोड़ दिया, बड़े तबीबों से इलाज कराया, मगर मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की, उसका अफाका ना हुआ। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 15 साल गुजर गए। घर के एक कोने में एक चारपाई पर पड़े रहते। एक दिन रोते 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 हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी नात का तोहफा पेश किया। इधर आंख लगी, उधर किस्मत की आंख खुल गई। रात ख्वाब में सरकारे दो आलम की ज़ियारत हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर हजरत शर्फुद्दीन के ऊपर डाला। जब सुबह उठे तो ख्वाब की तासीर से कल्ब और रूह मुअत्तर थी। उठना चाहा तो उठकर बैठ गए। जो उठ नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, साकत थे, जब उठना चाहा तो उठकर बैठ गए। खड़े होना चाहा तो खड़े हो गए, चलना चाहा तो चल पड़े। तो घर वाले हैरान हो गए। खैर वक्त गुजरा, मिस्र की एक गली से गुजर रहे तो एक मजजूब शख्स पास बैठा है। तो मजजूब शख्स ने आवाज दी, कहा शर्फुद्दीन बात सुनो। हजरत शर्फुद्दीन खड़े हो गए, कहा वही कसीदा वही नात के अशार तो सुनाओ जो रात ख्वाब में हुजूर को सुना रहे थे। कहा शर्फुद्दीन उस नात के अशार तो सुनाओ जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुना रहे थे। हजरत शर्फुद्दीन मौसीरी की एक चीज निकली और फिर क़यामत तक वो कसीदा जो पढ़ रहे थे वो आशिकाने मुस्तफ़ा की जुबान पर आ गए। नाते मुस्तफ़ा हुजूर नबी करीम की जब नात पढ़ी जाए तो इतना बड़ा सिला मिलता है। और हमारा तो ये ईमान है, मैं बात को खत्म करता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात का तो ये ईमान है कि हुजूर के आशिक आज जिस तरह यहाँ हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, मैदान महशर होगा, हुजूर जब सामने खड़े होंगे तो हुजूर के आशिक भी वहाँ इस तरह महफिल मीलाद मनाएंगे। और ये कहूँ तो बेजा तो ना होगा ना कि बद्दुहा का चेहरा होगा, वल्लैल की स्याह जुल्फें होगी, अलग माज़ाब का सुरमा होगा, अलग नशरा का सीना होगा, वबाल जगते पानी हवा की जुबान होगी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने खड़े होंगे, लेवाउल हम्द का झंडा हुजूर के हाथों में होगा, हशर का मैदान होगा, आगे आगे हुजूर होंगे, पीछे पीछे हुजूर के गुलाम होंगे। हम तो वो हैं जिन्होंने ना रब को देखा, ना रब के हबीब
دیکھا. ہم تو اس طرح ایمان لانے والے ہیں کہ رب کو بھی بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں, اور رب کے حبیب پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں تو بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے ہیں. اور اہل سنت والجماعت والے تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ جس چیز کی نسبت حضور کی ذات اقدس سے ہو جاتی ہے یہ اسی چیز سے محبت کرتے ہیں. ہم نے تو نہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا, نہ عمر فاروق کو دیکھا, نہ عثمان غنی کو دیکھا, نہ علی المرتضیٰ کو دیکھا, نہ شہزادہ حسن و حسین کو دیکھا, نہ حضرت شہنشاہ بغداد حضرت عبد القادر جیلانی کو دیکھا, نہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا, نہ حضرت بابا فرید کو دیکھا, نہ حضرت دادا علی حلویری کو دیکھا. ہم تو بن دیکھے محبت کرنے والے لوگ ہیں. بن دیکھی ایک بات کر کے, کیونکہ دوستوں نے کہا بھی تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرے بڑا, اس کی بیوی زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک مجذوب گیلی مٹی سے گھر بنا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا ہے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے. تو ہارون الرشید کی بیوی کھڑی ہو گئی, ملکہ زبیدہ, تو کہنے لگی بابا کیا کر رہے ہو؟ تو بابے نے کہا کہ میں جنت میں گھر بنا کر بیچ رہا ہوں. تو ملکہ کہنے لگی کہ بابا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا. یہ وہ بابا ہیں جو تاریخ میں حضرت بہلول دانا کے نام سے جانے جاتے ہیں, حضرت بہلول مجذوب. اور یہ وہ حضرت بہلول مجذوب ہیں جن کی بارگاہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ بھی حاضر ہوا کرتے ہیں. کہا ملکہ میں جنت میں گھر بنا کر بیچ رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا. ملکہ نے 10 درہم اٹھا کر بابے کو دیے. بابے نے دریائے دجلہ میں پھینک دیے. رات ہوئی, اپنے محل میں آئی تو اس کی جو ساتھ خادمائیں تھیں انہوں نے بادشاہ سلامت جب تشریف لائے تو ان کو کہا کہ آج ملکہ نے عجیب قصہ کیا. ایک بابا کہہ رہا تھا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں, ملکہ نے 10 درہم دیے, بابے نے اٹھا کر پانی میں پھینک دیے اور بابے نے کہا جا ملکہ ایک گھر تجھے الاٹ کیا. بادشاہ نے بھی ہنسی مذاق کیا, رات ہو گئی. ادھر ہارون الرشید سویا, ادھر خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت ہے, جنت کی ہوائیں ہیں, فضائیں ہیں, معطر فضائیں ہیں. تو ایک محل کے سامنے سے گزرا, دیکھا اس کی گھر کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ. اب نام تو مانوس تھا. ہارون الرشید گھر کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ کون سی زبیدہ کا گھر ہے؟ تو کہنے لگے دربان جو تھے یہ وہ زبیدہ ہے جو دنیا میں ہارون الرشید کی بیوی تھی. تو بادشاہ نے, بیوی کا گھر تھا, بادشاہ نے اپنا دایاں قدم اٹھایا, گھر کی دہلیز پر رکھا. جب رکھا تو دربار نے بازو سے پکڑ لیا اور پیچھے ہٹایا. کہا جب تک ملکہ زبیدہ کی اجازت نہ ہو اندر نہیں جا سکتے. بادشاہ کو پکڑ کر کھینچا, بادشاہ کی آنکھ کھل گئی, دوڑتا گیا دریائے دجلہ کے کنارے, دیکھا فقیر اسی طرح گھر بنا رہا ہے. کہا فقیر کیا کر رہے ہو؟ کہا رات دیکھ کر نہیں آیا, کیا کر رہے ہو؟ کہا بتا تو صحیح بابا. کہا جنت میں گھر بیچ رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا 10,000 درہم کا. کہا ایک رات میں قیمت اتنی کیسے چڑھ گئی؟ کہا تو بن دیکھا سودا تھا, تو رات دیکھ کر آگے سودا کر رہا ہے. سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اللہ اس محفل پاک کا صدقہ تمام حاضرین محفل کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. تمام حاضرین محفل جو تشریف لائے میرے اللہ ان کو اجر کثیر عطا فرما. نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی برکت, عظمت اور رفعت کا صدقہ میرے اللہ تمام حاضرین محفل میں سے اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو بیماری کو دور فرما, اسے صحت مکمل عطا فرما. اگر کوئی رزق کے حوالے سے تنگی کا شکار ہے تو میرے اللہ اسے کشائش رزق عطا فرما, رزق کی وسعت عطا فرما. کاروباری دوستوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہیں, اولاد سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کا صدقہ انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. میرے اللہ وہ برکتیں جو تو نبی کریم علیہ السلام کے پاک شہزادے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد کے روضہ اقدس پر نازل فرماتا ہے, ان کا صدقہ ہم سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. میرے اللہ تمام حاضرین محفل کی پریشانیاں آسان فرما. میرے اللہ ہماری جبینوں کو سجدوں کی لذت عطا فرما, آنکھوں کو اپنے عشق آنسو عطا فرما, دل کو اپنی یاد میں تڑپنا عطا فرما.
میرے اللہ ہماری دامن گناہوں سے پاک فرما، تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما، اپنی اطاعت اور بندگی عطا فرما، نور ایمان، عرفان اور ایمان عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تمام حاضرین محفل کو عمر دراز عطا فرما۔ اگلے سال ایک مرتبہ پھر ہم اسی ذوق کے ساتھ، ہم اسی شوق کے ساتھ سب سرکار دو عالم کے میلاد میں شریک ہوں، ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ جن دوستوں نے بھی دعا کے لیے کہا، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ سرکار دو عالم کے وہ پاکیزہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھتے تھے، تو میرے اللہ تو قوموں کی تقدیر کے فیصلوں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دہنے مبارک میں ہلنے والی وہ پاک زبان جس پر کبھی تو بولتا تھا، کبھی تیرا حبیب بولتا تھا، وہ پاک زبان جو کبھی ہلے تو قرآن بنتا تھا، کبھی ہلے تو حدیث بنتی تھی، وہ پاک زبان جو کبھی شہزادہ حسن چونتے تھے، کبھی شہزادہ حسین چونتے تھے، اس پاک زبان کا صدقہ دوستوں کے قلوب و اذہان میں جو خواہشیں ہیں، جو امنگیں ہیں، میرے اللہ تو علیموں میں ذات صدور ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو سب سے باخبر ہے، سب کی حاجتوں کو جاننے والا ہے۔ میرے اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ وہ سب پائے تک مل کر پہنچا۔ نسیمہ جان ابے بدکہا گزر کن، تا حوال محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضرور لطف سوئے من نظر کن۔ وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ